السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور میں آج کے شو کا ہوسٹ ہوں۔ ہم آج ایک ایسی شخصیت سے ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک طویل عرصہ نشے کو دے دیا۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اور آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، میرا جتنی شکر گزاری کروں کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان بھائی، آپ کی کتنے ٹائم کی یہ نشے کی ہسٹری رہی ہے؟ کتنے ٹائم کی رہی ہے؟ کل ملا کے اگر میں بات کروں تو میں نے 18 سال جو ہے نشے استعمال کیے ہیں، اور ہر قسم کے نشے استعمال کیے ہیں میں نے۔ اور یہ جو میری ڈرگس کی جو لائف تھی، یہ میری اسکول لائف سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی، تقریباً 7ویں جماعت سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو علاج میں کس طرح سے آئے؟ مطلب زبردستی لائے گئے یا اپنی مرضی سے آئے آپ؟ یار اگر میں علاج کی بات کروں تو علاج پہ کہیں نہ کہیں گھر والوں کا زیادہ فورس تھا، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ اینڈ میں بالکل سب کچھ تباہ اور بربادی کی طرف تھا، تو کہیں نہ کہیں روزانہ گھر والے مجھے بولتے تھے، والدہ بھی تھی اس میں شامل، بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں کی تھی تو وہ بھی وہاں سے فورس کر رہی ہوتی تھیں، بڑے بھائی بھی فورس کر رہے ہوتے تھے، تو بول تو مجھے روز سارے ہوتے تھے، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر آخر کار جو ہے میں نے خود سے فیصلہ کیا، اس میں گھر والوں کی بھی رضامندی ہوئی اور میری بھی رضامندی ہوئی، اور میں پھر علاج گاہ کی طرف آیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا تکالیف سے گزرتا ہے، تو وہ وقت آپ کا کیسا گزرا؟ اچھا یار، وہ جو وقت ہے وہ مجھے یاد ہے۔ میں یہاں خود آ تو گیا ایڈمیشن کے لیے، اور جب میں آ گیا تو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا دن تو میرا بڑے مزے سے گزر گیا، کیونکہ میں اپنا ڈرگز استعمال کر کے آیا تھا۔ سیکنڈ ڈے سے میری فیلنگزیں جو ہے نا ڈے بائی ڈے چینج ہوتی رہیں۔ میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں کہاں پھنس گیا ہوں ادھر آ کے، میں نے غلط فیصلہ لے لیا ہے، کیونکہ ہر دن مجھے جو انزائٹی کا اور بوریت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک تو پہلے نشہ بریک ہو رہا ہوتا تھا، نشہ بریک ہونے کے ساتھ ساتھ جو میری فیلنگز موڈ سوئنگز جو مجھے ہوتے تھے، دل کرتا تھا کہ بس یہاں سے کسی طریقے سے نکل جاؤں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چھڑی گھماؤں اور غائب ہو جاؤں، یا چڑیا بن کے کھڑکی سے اڑ کے نکل جاؤں، اس طرح کی جادوئی سوچیں میرے ساتھ شروع کے پہلے مہینے میں چلی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں سلمان بھائی علاج میں سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ کے اندر سنجیدگی کتنے ٹائم کے بعد آئی؟ اگر میں اس چیز کو آنیسٹلی بتاؤں تو سنجیدگی تو شروع سے ہی تھی، پر اس پہ عمل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگے کسی نے سمجھایا تو سیریس ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد سوچے وہ خود بخود غائب ہو گئیں۔ لیکن صحیح معنوں میں جو علاج کی طرف آیا ہوں، سمجھاؤں، توجہ دیے نہیں یار یہ ضروری ہے، وہ 3 ماہ کے بعد اسٹارٹ ہوا ہے، یعنی چوتھے مہینے کے اینڈ میں کہہ لیں آپ، 5ویں مہینے کے شروع میں، کہ میرے اندر جو ہے مثبت تبدیلی آنا شروع ہوئی، جب مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آنا اسٹارٹ ہوئی؟ تبدیلی آنا اسٹارٹ ہوئی، کیونکہ شروع کے دن تو بس پہلا مہینہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، پہلے مہینے صرف میرا یہ تھا کہ روزانہ شام میں میرے آنسو نکل رہے ہوتے تھے آنکھوں سے، اور میں مغرب تک روتا رہتا تھا۔ میری یہی روٹین تھی پہلے مہینے کی۔ پھر دوسرے مہینے میں تھوڑی سی ان چیزوں میں کمی ہوئی، پھر تیسرے مہینے میں جب تھوڑی سی صحت بن گئی، رنگ روپ صاف ہو گیا، گھر والے بھی آ رہے تھے، ملاقات کر رہے تھے، سب تعریف کر رہے تھے اچھے ہو گئے وہ بہت زیادہ، اس طریقے سے تو تھوڑی سی ہمت ملی اور تھوڑا سا تبدیلی کی طرف اور مزید کیا پھر۔ اچھا سلمان بھائی، کہتے ہیں کہ پہلے سال بحالی میں آنے کے بعد بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یار مشکلات کا سامنا تو ضرور کیا ہے میں نے، اور ہر کسی نے الگ الگ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے ہر کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ تو میرے ساتھ تو کافی زیادہ مشکلات تھیں، کیونکہ میرے گھر میں جو ہے اس ٹائم صرف ایک چھوٹا بھائی جو ہے انکم کا جو ذریعہ تھا، صرف وہی کام کر رہے تھے، اور میں جو یہاں علاج گاہ پہ موجود تھا، تو بہت ساری پریشانیاں اٹھائیں ہیں۔ اس میں سے ایک دو موٹی موٹی میں بتاتا چلوں آپ کو، کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے سال کے اندر مطلب میں جب گھر جاتا تھا نا تو مجھے ایسا لگتا تھا یار یہ ساری بربادیاں میں نے کی ہیں، اتنی ساری والدہ پریشانیاں سامنے رکھ، میں پریشان ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی، لیکن جب مجھے نظر آتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا یار میں کوئی چھڑی گھماؤں اور یہ سب صحیح کر دوں، کیونکہ بڑا میں ہی تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں میں نے بگاڑ کری تھیں تو مجھے ہی ٹھیک کرنی ہوں گی، لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا۔ اور اچھی بات یہ کہ مجھے جب جب یہ سوچیں آئی ہیں تو میں نے سینٹر انتظامیہ میں جو میری رہنمائی کر رہے تھے ان سے میں نے ایز اٹ از آ کے یہ ساری چیزیں شیئر کی، انہوں نے مثبت حل بھی مجھے بتایا، اور آج اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ علاج میں آنے کے بعد کسی نہ کسی کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے کن کن لوگوں کی مدد حاصل کی؟
اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شروع کے 3 ماہ کے پیریڈ میں تو میرا یہی تھا کہ اب نکلوں اور تب نکلوں، مطلب بس میں نکل جاؤں یہاں سے، کسی طریقے سے بھی نکل جاؤں. لیکن جب میرا یہاں ڈسچارج بن رہا تھا، 3 مہینے میں میرا ڈسچارج ہو رہا تھا، لیکن یہ فیصلہ چوتھے مہینے کے اندر میرا خود سے گیا کہ نہیں یار مجھے ادھر اور ٹائم درکار، میں اور ٹائم دوں گا. میں نے اپنے آپ سے فیصلہ کیا. اور جب میں سینٹر کے ساتھ جڑا ہافے ہاؤس میں، جسے ہم سیکنڈ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، سیکنڈ اسٹیج کا جو پروگرام ہے ہمارا، تو میرا سینٹر انتظامیہ میں تمام تر اس ٹائم جتنے لوگ تھے میرا سب نے ساتھ دیا اس میں. کیونکہ میں نے باہر کی دنیا سے بالکل ہی تعلق فی الحال روک دیا تھا، ختم کر دیا تھا. ہافے ہاؤس میں آ گیا تھا میں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے سر عمران ہیں جو یہاں کے ڈائریکٹر ہیں، مس عظمت، خالد بھائی، ان لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، ہر قدم پہ ساتھ دیا، اچھا برا، مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ دیا، لیکن محسوس مجھے نہیں ہونے دیا، لیکن ہر ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا سلمان بھائی، ایک سوال آپ ہی کے جواب سے پوچھوں گا کہ ہافے ہاؤس کا کیا مطلب ہے؟ ہافے ہاؤس کیا چیز ہے، تھوڑا سا بتائیں. ہافے ہاؤس دیکھیں سیکنڈ اسٹیج کی ٹریٹمنٹ ہے ہماری، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد جو فوری تبدیلی آتی ہے نا، وہ مریض فیس نہیں کر پاتا ہے، تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے اس کو باہر کی طرف راغب کرتے ہیں. یعنی وہ 3 مہینے کے بعد جو ہے ہافے ہاؤس ایسا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ہم ان ہاؤس میں رہتے ہوئے بھی ہم تھوڑا سا اوپن کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اوپر نیچے آگے پیچھے وہ گھوم رہا ہوتا ہے ہاؤس کے اندر، ساتھ اسٹاف بھی اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے جو قابلیت ہیں، جو اس کی جو کانفیڈنس لیول کھو گیا ہوتا ہے، وہ ہم ساری جو ہے اعتماد اس کا بحال کر کے اس کو آگے کی طرف لاتے ہیں. اس میں ایک کہنے کا پروگرام ہے جس میں 12 اسٹیپ ہوتے ہیں، اس پہ ورک ہوتا ہے، ان کا جائزہ ہوتا ہے، روز کے روز وہ اپنا جائزہ نکالتے ہیں، ایس لکھتے ہیں اپنا. اور اس میں ہوتا یہ ہے اصل میں بیسیکلی ہافے ہاؤس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہوئے ہفتے میں ایک بار گھر جاتا ہے، اور وہ دن گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، گھر پہ گزارتا ہے. وہ ہم اس کا وزٹ پہلے 24 گھنٹے کا کرتے ہیں، پھر 48 گھنٹے کا کرتے ہیں. وزٹ کے دوران واپسی میں فیملی سے چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے کہ ہاں یار ہمیں مریض نے بتایا، جب ہم مریض کے ساتھ بیٹھے وہ وزٹ سے آئے کہ وزٹ کیسا گزرا، وہ بولتا ہے بھائی سب کچھ اچھا تھا، بہت زبردست تھا. ہم کراس چیک فیملی سے لازمی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وزٹ کیسا تھا، یہ گھر پہ تھا یا باہر دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا. تو وہاں فیملی ہمیں ویریفائی کرتی تھی کہ نہیں بھائی وزٹ بہت اچھا تھا. اور اگر فیملی کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو آگے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا، انہوں نے کمرے میں بند ہو گئے تھے، باہر دوستوں میں چلے گئے تھے، تو اس کا مطلب کہ ابھی اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم پلاننگ چینج کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آخری سوال کروں گا آپ سے، کیا سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا آسان ہے یا پھر اس سے چھوڑنا آسان ہے؟ نشے کے دوران تو یہی سوچ ہوتی تھی کہ نشہ کرنا آسان ہے بھائی، صاف سیدھی بات ہے. میں یہی سمجھتا تھا کہ یار میں چھوڑوں گا کیسے، میں نہیں چھوڑ سکتا. نشے کرنے کی دور کی بات، جب میں علاج پہ آیا تھا تب بھی مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا. مجھے یہی لگتا تھا میں جا کے دوبارہ نشہ کروں گا. لیکن جب میں بحالی میں آیا ہوں، مجھے پہلا سال کراس ہوا، تو پھر مجھے لگا کہ ایسا کہ نشہ چھوڑنا واقعی میں نشہ کرنے سے بہت زیادہ آسان کام ہے. تھوڑی سی جتنی محنت ہم نشے کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، اس کی آدھی سے آدھی محنت بھی اگر ہم اس میں لگا لیں تو بحالی انشاءاللہ مل جائے گی، ایک خوشگوار زندگی مل جائے گی. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو.